ایک صوبے میں حکومت ہے، ہر اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے اور حکومتی جو جماعت ہے اس سے زیادہ آپ کے ممبران ہیں. اس کے علاوہ ایک وکلا کی بہت بڑی فوج ہے، وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہمیں فوج ہم یہاں کوئی جنگ تو نہیں لڑنے جا رہے. ہم تو عدالت میں آئے ہیں. آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں ہمیں یہاں جنگ لڑنی ہے کورٹ میں. جنگ تو نہیں لڑ رہے. آپ کس لیے فوج چاہیے؟ آپ یہ کیا سسٹم ہے؟ ہم اگر اکیلے بھی آئے نا ایک عدالت میں، ایک اکیلا انسان باہر سے اٹھ کے آئے عدالت کے اندر، وہ انصاف مانگنے آتا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے 200 بندہ کھڑا ہو. کیوں؟ جج کے صاحب کے سامنے جائیں گے، انصاف مانگیں گے، اور یہ ان کی یہی عدالتوں کا کام ہوتا ہے. اگر نہیں مل رہا تو یہی میں نے کہا کہ اگر ججز کی کوئی مجبوری، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کیمپین کریں گے انشاءاللہ. آج امین منہاج صاحب کی عدالت میں آپ کا کیس تھا، تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا آپ کی گفتگو؟ بالکل دبوچا جا رہا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، ونسٹن چرچل کا سب سے مشہور قول ہے اس کا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں، دوسری جنگ عظیم. تو اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے یہ بتائیں ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ ہم یہ جنگ نہیں ہاریں گے. عدالتوں کی بات کی تھی. تو جب تک ہماری عدالتیں اگر انصاف دیں گی تو ہمیں پھر کسی ہندوستان کی بھی فکر نہیں ہے. لیکن آج ہمیں اپنے ججز کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں کیا پتا، اگر یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کو اور پروٹیکٹ کریں گے، لیکن ہم ان کے لیے کیمپین چلائیں گے ان کی حفاظت کے. اچھا میم، ایک تو یہ بتا دیں آپ کے پاس ایک صوبے میں سیریس ایمرجنسی ہوئی بھی ابھی انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں. مطلب انڈیا نے آپ کو اٹیک ان کے جموں اور کشمیر ہوا ہے. یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹیک ہوا ہے، انڈیا میں نہیں ہوا، یہ وہاں پہ ہوا ہے. تو اگر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر کیسے بلیم آ گیا؟ اور آگے سے یہاں سے جواب کس قسم کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل نیوز کیا بن رہی ہے. ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا. آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز تو دیکھیں. پاکستان کو آپ نے خود ہی مجرم قرار دے دیا ہے، جس طرح آپ کا رویہ اس بات کے اوپر. اس لیے ابھی کسی صحافی نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب آپ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر، یہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے. یاد رکھیں جب میرا ووٹ بھی نہ یہاں ہو، مجھے کس کی فکر ہے یہاں پہ؟ میں پہلا جہاز پکڑوں گا اور اپنی جہاں میری جائیدادیں ادھر چلا جاؤں گا. میرے تو گھر بار سارا کچھ باہر ہے، تو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ان کو کیا فکر ہے؟ اگر ان کو فکر ہوتی، یقین کریں صبح فون کرتے اپوزیشن لیڈرز کو، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو، عمر ایوب صاحب کو، شبلی صاحب کو، ساروں کو بلاتے اور کہتے آپ فوراً جائیں اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے کنسلٹ کریں تاکہ ہم نیشنل کنسنسس بلڈ کر سکیں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوئے گی. وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہی نہ ملو. یہ آپ کا خیال ہے ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں مشکل میں؟ ان کے تو اپنے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کیا ہمیں اس دلدل میں جان کے پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں پھنسا کے یہ جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ جیل والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں. وہ جو کرنل بیٹھا ہے اس کا نام پولیس والے لے دیتے ہیں. تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو لیکن ہم غلط کر رہے تھے کہ ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں. ہمیں تو ججز کے ساتھ دینے کے لیے عدالتوں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ فکر نہ کریں. جب ہماری جو کیا کہتے ہیں کلیکٹیو پاکستانیوں کی جو طاقت ہے، ایک کلیکٹیو طاقت ہے، ہم آپ کے سپورٹ کریں گے تاکہ آپ ہمیں انصاف دے سکیں، تاکہ ہماری عدالتوں کے ساتھ جو ایک سسٹمیٹکلی بڑا پلان طریقے سے ان کو کلیپس کیا جا رہا ہے، ہمیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے. جو عمران خان کہتے ہیں رول آف لا، آج ہمارے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کوئی سازش کے تحت ہمارے ججز کو بالکل دبوچا جا رہا ہے. یہ دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ نا ونسٹن چرچل کا سب سے مشہور قول ہے اس کا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ وہ جو جج ہے منہاج صاحب، ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا تھا
لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ججز کے ساتھ مجھے اصل میں اب بہت ترس آ رہا ہے. آپ روز کی ذلالت، ایک پولیس والا بھی ان کے ذلیل کر رہا ہے، چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ کو ذلیل کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ہم جیل کے باہر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں ہمارے سے بھی غلطی ہو رہی ہے. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ ججز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. ہمارے سب سے غلطی ہوئی ہے. ہم ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں کیا پتہ ان کو کیا تھریٹس ہیں، ان کو کیا مجبوریاں ہیں، بلیک میل، کیا کیا کچھ ہو رہا ہوگا. کوئی نارمل انسان اپنی اتنی تذلیل نہیں کراتا، ایک اپنے ادارے کی نہیں کرواتا، اپنی ایک کرسی کی نہیں کرواتا. کیونکہ جو ایک جج ہوتا ہے وہ یہ کرسی لیتا ہے، باقی یہ کرسی کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. یہ انصاف دینے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک وہ والی جگہ ہے جب یہ آ کے قاضی بیٹھتا ہے اس کرسی پہ تو اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے انصاف دینے کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ میں انسانوں کو انصاف دے سکوں، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر پکڑ بڑی سخت ہوئے گی اگر اس نے انصاف ایمانداری سے نہ دیا. اب ایک ایمانداری سے جب انصاف نہیں دے سک رہا تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی کہ روز جیل والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں. وہ جو کرنل بیٹھا ہے اس کا نام پولیس والے لے دیتے ہیں. تو ہمیں کیا فرق پڑتا